اس طرح کے بہت سارے فرقے آئے. مجسمیہ فرقہ، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے، اس کے ہاتھ پیر کان ناک سب انسانی کی طرح بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے. اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، بے شک باڈی لیس ہے، نہ اس کا کوئی بدن ہے، نہ کوئی اس کا مادہ ہے، نہ کوئی مٹیریل ہے، وہ ان سب لوازمات سے پاک ہے. بے شک فرقہ مجسمیہ کے علاوہ قادیانی فرقہ اٹھا جس نے نبوت کا انکار کیا، کہا حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. کئی فرقے آئے، کچھ ختم ہو گئے. نہیں چاہیے، روزی روٹی چلتے رہنی چاہیے، بریانی کی دعوتیں ہوتی رہنی چاہیے. اپنے اپنے عقیدے پہ رہو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش ہے. کسی کا عقیدہ یہ ہو معاذ اللہ کہ نیا نبی آ سکتا ہے، وہ حضور کے علاوہ کسی اور غلام احمد قادیانی نام کے شخص کو نبی مان لے. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش ہے. زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، ایک چھوٹا سا جواب ہے اس کا، اور جواب کے ساتھ ایک چیلنج ہے کہ طارق جمیل یا اس کا کوئی چاہنے والا چیلنج ہے کہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ قرآن عظیم میں اور حدیث رسول میں ایک حدیث یا قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ سب مل جل کر رہو اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. کوئی مائیکل دکھا دے، اور جس دن دکھا دے میں اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. واہ 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 سبحان اس کی غلامی تا زندگی کروں گا. واہ واہ ایک آیت کوئی ایسی دکھا دے. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. اعلی حضرت اعلی حضرت. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ایک آیت قرآن میں کوئی ایسی دکھا سکتا ہے کہ اللہ نے کرنے نہیں سب مل جل کے رہو، گنجائش رکھو. قرآن تو ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 42 اللہ ارشاد فرما رہا ہے. کوئی مولانا نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ارشاد ہے. اور پارہ نمبر 1 میں ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 42 ہے، اور اب فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے اے لوگو، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ نہ ملاؤ، واہ اور واہ. جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ. جاننے کے باوجود حق چھپاتے ہو، مکاریاں کرتے ہو، دھوکے دیتے ہو قوم کو. یہ رب فرما رہا ہے. ایک دوسرے مقام پہ پھر ارشاد ہوتا ہے، پارہ نمبر 28 سورہ حشر اور آیت نمبر 20 رب فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. اللہ فرماتا ہے اے لوگو، کیا جہنم والے اور جنت والے برابر ہو جائیں گے؟ نہیں. یہ پوچھ رہا ہے اپنے بندوں سے، بندوں بتاؤ کیا جہنم والے اور جنت والے برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. جو جنت والے ہیں وہی کامیابی کو پہنچے. بے شک رب تو کہہ رہا ہے کہ جہنمی جنتی برابر نہیں ہو سکتے. رب تو کہہ رہا ہے حق و باطل کا نہ ملاؤ. طارق جمیل کہتے ہیں اپنے اپنے عقیدے پہ رہو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. نام ہے تبلیغی جماعت. 40 دن میں یہی سکھا رہے ہیں. ہمارے پاس نہ اتنا وقت ہے، نہ ہمارے پاس اتنا حوصلہ ہے کہ ہم 40 دن میں اس طرح کی مکاریاں سکھائے. ہم تو ایک جلسہ لیتے ہیں اور ڈنکی کی چوٹ پر حق بیان کرتے ہیں. واہ سبحان اللہ. تمہاری 40 دن کی مکانیاں تمہیں مبارک ہو، اور ہمارے ایک دن کی حق گوئی کا جلسہ ہمیں مبارک. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 40 دن میں مکانیاں کر کے یہ سکھایا جاتا ہے. بے شک. اور ایک عجیب بات ہے، ایک طرف یہ کہتے ہیں گنجائش رکھو، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جیسے 40 دن کا چلہ کاٹ کے کوئی آتا ہے، گنجائش کچھ نہیں رہتی. آنے کے بعد 40 دن کا چلہ کر کے آنے کے بعد سب سے پہلا فتویٰ اپنے ماں باپ پر لگاتا ہے. گھر میں اختلاف شروع، مفتی اعظم بن کر آ جاتا ہے وہ. اب پہلا فتویٰ، ابا جان اجمیر جانا جائز نہیں، شرک ہے. ابا جان 11ویں منانا جائز نہیں، بدعت ہے. ابا جان میلاد منانا درست نہیں. بیٹا تم تو 40 دن اس جماعت میں گئے تھے جس کا بانی، جس کا سربراہ، جس کا امیر یہ دن رات راگ الاپتا رہتا ہے، بدل کے کیسے آ گیا؟ کہ منافق کی پہچانی یہی ہوتی ہے کہ منہ پر کچھ ہوتا ہے اندر کچھ. اب آئیے ایک اور لیجیے، پارہ نمبر ہے 10. اب بس یہی ہے، اختتام کر دیا قرآن نے، سارے رشتے بتا دیے. رشتہ داری کی بنیاد پہ بولتے ہو نا، مل جل کے رہو. چچا ہے کیسے چھوڑے، ابا ہے کیسے چھوڑے، چچا ہے، دادا ہے، نانا ہے، بھائی ہے، کیسے چھوڑے. پارہ نمبر 10 جاؤ قرآن دیکھ لو، کسی کا بھی ترجمہ دیکھ لو. میں کہتا ہوں مت دیکھو حالت کا، انہی مردودوں کا دیکھو. تو ترجمہ تو یہی ہے، اس کو تو نہیں بدل پائے گی. پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 23 رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے نہیں ہے.
اگر تم ایمان والے ہو، ایمان لائے ہو، تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنے باپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے۔ بے شک بے شک بے شک۔ وہ کہے کہ کفر بھی ٹھیک، ایمان بھی ٹھیک، تو اولاد کو اولاد مت سمجھو، بھائی کو بھائی مت سمجھو۔ اور اگر تم نے کیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر تم نے آپس میں اتحاد کیا، ان سے محبتیں رکھی، رشتے قائم رکھے، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو تم بھی پھر ظالموں میں سے ہو، واہ بے شک حق۔ انہی کے ساتھ جاؤں گے۔ یہ قرآن کے فیصلے ہیں۔ مگر طارق جمیل قرآن نہیں سناتا، ایک آیت نہیں پڑھے گا کبھی وہ کہ ایک آیت سے بتائے کہ اللہ نے کہا مل جل کر رہو، ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو، بلکہ کیسے ایموشنل بلیک میل کرتا ہے وہ۔ آئیے اس کی دوسری کلپ دیکھ لیجئے، اس کا درد آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ بیچارہ درد کے مارے کتنا تڑپ رہا ہے، کتنا پریشان ہے وہ۔ سنیے، اور یہ سوکھ سوکھ کر یہ کھینچتا ہی رہتا ہے کم وقت۔ اللہ نے لعنت یہی برسا دی اس کے اوپر، سوکھ سوکھ، کھانے کو نہیں ملتا، پینے کو نہیں ملتا، کیا معلوم سیمڑا بکرا، ہمارے بوکڑ بکرا بولتے ہیں اس کو، جو سو سو کرتا رہا۔ وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یہ امت بنا، وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یہ امت بنا کر گئے تھے۔ کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں نہیں مسلمان بن کے رہتے ہو؟ اس امت میں اختلاف شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتح۔ جنت میں کون جائے گا؟ سنیوں نے کہا وہابی کافر، وہابیوں نے کہا سنی کافر، بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر، دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر، شیعہ نے کہا سنی کافر، سنی نے کہا شیعہ کافر۔ جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں کون جائے گا؟ اس لیے کسی کو کچھ مت بولو، کوئی کہے ڈپلیکیٹ قرآن ہے، نہیں نہیں، جنت میں جانا ہے، اپنے ساتھ چلنا ہے بھائی، تیرے کو غلط نہیں بول سکتے، کافر نہیں بول سکتے۔ یہ کہہ رہا ہے نبی نیا نبی ہے ہمارے پاس، بھائی غلام احمد قادیانی نام کا نبی ہے ہمارے پاس، نہیں نہیں ٹھیک ہے، تم بھی چپ، کچھ نہیں بولو۔ جنت میں کون جائیں گے؟ جنت تو خالی خالی رہ جائے گی، جیسے پوری جنت بھرانے کا ڈپارٹمنٹ ٹھیکہ اسی کو ملا ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر سنی تو جنت میں جائے گا، یہ منوس تو جنت میں نہیں جائے گا۔ بے شک حق ہے، بے شک، بابا بابا سبحان اور اللہ۔ اس کو اس بات کی فکر ہے کہ جنت میں کون جائے گا، تو میں کہتا ہوں تجھے جنت میں کون جائے گا اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جنت اللہ نے جس کو ہبا کر دی، جنت جس کو دے دیا، جنت کا جس کو مالک بنا دیا، اس نے بتا دیا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گا۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رب نے جس کو جنت کا مالک بنا دیا، اس نے سنا دیا کہ کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا۔ بے شک بڑی تعداد ہے جو جہنم میں جائیں گی، جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو جنت میں کون جائے گا؟ شیعوں نے سنی کو کافر کہا، سنیوں نے شیعوں کو کافر کہا۔ ارے منو تجھے تب بھی سمجھ میں نہ آیا کہ سنی تو مومن ہے، اب جو ان کو کافر کہے وہ تب بھی خود کافر ہوا کہ کفر لوٹا۔ بے شک بے شک بے شک۔ شیعوں نے عقیدہ رکھا معاذ اللہ تمام صحابہ کافر، تو تب بھی ہوئے کافر، تو خود اپنے قول سے بھی کافر، ہمیں کافر کہہ کر بھی کافر، تو کفر در کفر ہوا، تو جنت میں تو ان کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بے شک۔ اب تم ہو کون بیٹا، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم جنت میں رہ جاؤں گے؟ تو یاد رکھیے یہ 40 دن کے چلے جو ہوتے ہیں نا، 40 دن کا چلہ بولتے ہیں، یہ چلے جو ہیں یہ پکا مسلمان نہیں بناتے، نمازی بناتے۔ روزہ مدار نجات نہیں ہے۔ بے شک۔ بہت سی قومیں جو اپاس کے نام پہ، آپ سمجھ سکتے ہیں جنت میں تمہارے ابا جان ابلیس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں تھا جتنی تم 40 دن میں نہیں کرتے، اس نے تو 90 کروڑ سال کی منہ پہ مار دی گئی عبادت۔ کیوں؟ عبادت مدار نجات ہی نہیں ہے۔ مدار نجات کیا ہے؟ عقیدہ۔ پہلے عقیدہ درست ہو تو پھر نماز بھی قبول ہے، عقیدہ درست ہو تو روزہ بھی قبول ہے، عقیدہ درست ہو تو حج بھی قبول ہے، عقیدہ درست ہے تو زکوٰۃ بھی قبول ہے، ہر عمل قبول ہے، اور عقیدہ خراب قبول ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ پہلے عقیدہ، اور جب تمہارے ہی عقیدے میں خامی ہے، جب تم عقیدہ ہی تمہارا مضبوط نہیں، تم قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہو اور کہتے ہو نہیں سب ایک ہو جاؤ۔ اچھا اب یہاں سے اب دوسرا پہلو دیکھیے، ابھی طارق جمیل صاحب کیا فلسفہ سنا رہے تھے، جنت میں کون جائے گا؟ اپنے عقیدے پر قائم رہو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ مگر آئیے اب اسی شخص کا دوسری دوگلی پالیسی دیکھیے آپ، یہ کتنا بڑا دوگلا ہے۔ یہ آڈیو ہے اس کا، اس کا ایک تھوڑا سا پس منظر مجھے سمجھانا پڑے گا ورنہ ویڈیو آڈیو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ آپ 2 فوٹویں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اسکرین پر، ایک میں طارق ذلیل ہے، دوسرے میں فوٹو ہے، نام لکھا ہے ہم نے نیچے محمد بلال خان۔ محمد بلال خان ایک شخص تھا پاکستان کا،
طارق جمیل سے متاثر ہوا، ان کی جماعت میں چلا گیا۔ جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ ارے یہ تو بہت بڑا منافق ہے، مجمع میں کچھ بولتا ہے اندر کچھ ہے۔ یہ شخص باغی ہوا اور اس نے طارق جمیل کی پول پٹی کھولنا شروع کر دی۔ طارق جمیل نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ پرسنلی سمجھایا، پھر اس کو فون پر سمجھایا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کہا کہ میں نے تجھ جیسا دوگلا آدمی نہیں دیکھا۔ تو اس نے یہ کیا کہ صاحب یہ آڈیو جب ایک بار فون پہ طارق جمیل کو سمجھا رہا ہے تو اس نے آڈیو اپنے ایک چینل پہ ڈال دی، بعد میں اس کا قتل ہو گیا، مرڈر ہو گیا، اس شخص کو مار ڈالا گیا۔ مگر آج بھی اس کا چینل، باوجود اس کے بڑی کوشش کی ان لوگوں نے کہ اس کے چینل کو بین کیا جائے، لیکن وہ بین نہیں ہو پایا چینل، اور اس کے ویورز بہت لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ وہ چینل پر آج بھی آڈیو موجود ہے۔ اب اس میں ذرا دیکھیں طارق جمیل اس سے جو بات کر رہا ہے، اس سے طارق جمیل کی منافقت پتہ چلتی ہے۔ میں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں بیٹا، میں اپنے جو وے آف میرا جو ورک ہے نا، میں اس کی ڈیفینیشن بیٹا آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اکابر کے ہی عقائد پر ہوں، لیکن یہ ہمارا سافٹ کارنر ان کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے ہے۔ تو بیٹا کسی چیز میں بھی نا اس طرح ایکسٹریم ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ آپ میری اولاد کی طرح ہیں، آپ جو بھی کہیں کہ میں بڑے پیار سے سنوں گا۔ ہاں میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، آپ میرے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت غلط کر رہا ہوں یا کفر پھیلا رہا ہوں، نہیں، میں نے کفر پھیلانے کی بات نہیں کی مولانا صاحب، جو بات میں نے کہی ہے اس سے میں تجاوز نہیں کرتا۔ مجھے دین کا جو ہے نا آپ جتنا علم نہیں ہے، لیکن مجھے حدود کا ضرور پتہ ہے کہ میں آپ کو نہیں کہا کفر پھیلا رہا اتنا تو کرو نا، اتنا تو کرو نا۔ اس وقت جو ایک بات تو اللہ نے مجھے دی ہے نا، ایک نعمت کے، دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے، کتنے شیعوں کے آ گئے، مت کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے، کتنے شیعوں کے آ گئے۔ بیٹا ان کو قریب کرنے کے لیے، چونکہ آپ تبلیغ کے نہج کو پورا سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے آپ یہ غصے ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، یہ ان کو قریب کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ باقی اللہ کا فضل ہے، میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں، انہی کے طریقے پر ہوں، لیکن تبلیغی جماعت کا نہج مختلف ہے۔ میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں، انہی کے طریقے پر ہوں، لیکن تبلیغی جماعت کا نہج مختلف ہے۔ سن لیا آپ نے؟ سمجھ میں آئی بات؟ خاموشی کے ساتھ انڈر گراؤنڈ میں کام کر رہا ہوں، اوپر تو آ کے یہ بولتا ہوں ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو ورنہ جنت پہ کون جائے گا۔ اور انڈر گراؤنڈ میں نے کیا کیا ہے؟ کتنے بریلیوں کو توڑ توڑ کے میں نے دیوبندی بنا دیا ہے، کتنے شیعوں کو بنا دیا ہے۔ میں اپنے اکابر کے عقیدے پر ہوں، اپنے وہابی مولویوں کے فتوے پہ عمل کرتا ہوں، انہی کے ساتھ۔ اصل میں ہوا کیا کہ جن اکابر کی بات کر رہا ہے نا، یہ ان اکابروں نے ایسی گستاخیاں کی اپنی کتابوں میں، چند کتابیں یہاں ٹیبل پہ موجود ہے جس کی بنیاد پر ہمارے علماء اہل سنت نے ان پر کفر کے فتوے لگائے۔ بے شک۔ اور میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں، عقیدہ میں بیان